السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ماہ رمضان، ماہ مقدس ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ ماہ رمضان بخششوں کا، رحمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے روزوں کو، قیام کو، صدقہ خیرات کو، قرآن کی تلاوت کو قبول و منظور فرمائے۔ انسان خطا کار ہے اور انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر انسان کو غلطی کا بتا دیا جائے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ میری غلطی ہے، تو پھر اس سے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ غلطی پتہ چلنے کے بعد پھر غلطی کرنا یا اس سے باز نہ آنا جان بوجھ کر، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے انسان خطا کار ضرور ہے، لیکن جب اسے علم ہو جائے کہ یہ میری غلطی ہے تو اس سے پھر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ہم روزمرہ کی عبادات میں بہت ساری خطائیں اور غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے جو ارکان خمسہ ہیں، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں ہم بہت سی خطاؤں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کلپ میں ماہ رمضان میں سحری میں جو کی جانے والی خطائیں ہیں، ان کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے افطاری کے حوالے سے چند غلطیوں کی نشاندہی کی تھی۔ چونکہ اگر عبادات میں انسان غلطی کرے تو ایسی عبادات پہ انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں، بجائے ثواب ملنے کے انسان عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ سحری کے حوالے سے جو ہمارے ہاں غلطیاں، خامیاں پائی جاتی ہیں، اس میں پہلی خامی، کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں روزے کے لیے۔ یہ بات یاد رہے، زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے اور نہ ہی ائمہ اربعہ سے ثابت ہے۔ یہ بات کی ایجاد اور بدعت ہے۔ نیت کا محل دل ہے، نیت دل کا فعل ہے، یہ زبان سے ادا نہیں ہوتی۔ زبان سے انسان عمل کرتا ہے، تو روزے کے لیے نیت زبان سے کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں عام ہے۔ روزے کی نیت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فرض روزے کی نیت نہیں کرتا طلوع فجر سے پہلے تو فلا صیام لہ، اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت زبان سے نہیں کی جائے گی، یہ دل کا فعل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کو عمر نوح دی جائے علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جتنی عمر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اتنی عمر اگر اس کو دی جائے، یفتش من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فعل، عمل تلاش کرنا شروع کر دے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو۔ انہوں نے یہ قول نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے، چونکہ ہمارے ہاں نماز سے پہلے بھی لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں۔ تو نیت کا محل قلب ہے، دل ہے، زبان سے نیت ادا نہیں ہوتی۔ تو فرض روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا فرض ہے۔
اگر کسی نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ نیت کیسے ہوگی؟ ایک انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے پھر سحری کی تیاری کرتا ہے وہ، اور سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے وہ، بس یہی نیت ہے، یہ زبان سے نیت ثابت نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کتابچوں میں یا رمضان کیلنڈروں میں جو ایک دعا یا الفاظ لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی صوم غدین نویت من شہر رمضان، یہ الفاظ بے بنیاد بے اصل ہیں، یہ کسی نے اس کو ایجاد کیا ہے یہ، اور جس نے اس کو ایجاد کیا ہے اس کی جہالت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے، چونکہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، حالانکہ روزہ انسان آج کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کے روزے کی جا رہی ہے، تو یہ بدعت ہے، زبان سے نیت نہیں کرنی چاہیے۔ تو سحری کے وقت نہ تو زبان سے نیت ہے اور نہ ہی کو سحری کی مخصوص دعا ہے۔ دوسری چیز جس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، بعض لوگ سحری کے حوالے سے کھانے پینے میں بڑے افراط و تفریط کا شکار ہیں، یعنی بعض تو وہ ہیں جو سحری کھاتے ہی نہیں ہیں، بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، بیدار نہیں ہوتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں سحری کھانا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری کے کھانے میں برکت ہے، یہ برکت دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی اس میں برکت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان افطاری کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ نبھانا آسان ہو جاتا ہے، جسمانی قوت اس کی برقرار رہتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل یہ خود ایک باعث برکت والا عمل ہے۔ تو جو لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں ہمیشہ ان کا یہ عمل ہے، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، سحری کھانی چاہیے، یہ غذائے مبارک ہے، حلم الغذاء المبارک، آپ نے فرمایا تھا کہ عرباد بن ساریہ کو کہ آؤ مبارک کھانے کی طرف، تو یہ بابرکت کھانا ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو سحری تو کھاتے ہیں لیکن بہت جلدی کھا لیتے ہیں، یعنی آدھی رات یا اس سے پہلے ہی سحری کھا کے سو جاتے ہیں، انہیں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری فجر کی نماز ہماری آنکھ نہ کھلے، ہم سحری کھانے سے محروم نہ رہ جائیں، لہٰذا اس اندیشے کے پیش نظر وہ لوگ رات کو ہی سحری کھا کے سو جاتے ہیں، تو یہ افراط و تفریط کا لوگ شکار ہیں۔ تو یاد رکھیں سحری کا لفظ عربی لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے رات کا آخری پہر۔ قرآن نے ذکر کیا ہے اہل ایمان کے بارے میں کہ وہ سحری کے وقت یستغفرون، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تو سحری لفظ عربی لفظ ہے اور یہ رات کے آخری پہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان سحری کا جو کھانا ہے وہ تاخیر سے کھائے، بغیر کھانا کھانا بھی صحیح، بغیر کھائے پیے سونا یا روزہ رکھنا یہ بھی بہتر نہیں ہے، اور جلدی کھا لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو افراط اور تفریط کا راستہ چھوڑ کر جو درمیانہ راستہ اعتدال کا وہ اختیار کرنا چاہیے، وہ راستہ یہی ہے کہ انسان نیند سے بیدار ہو اور سحری میں تاخیر کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سحری کا کھانا کھایا، اور ابھی کھانا کھا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہم اٹھ کر نماز پڑھنے چلے گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا زید بن ثابت سے کہ زید، سحری کے کھانے میں اور اذان میں کتنا فاصلہ تھا، کتنا وقفہ تھا؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ 50 آیات کے برابر، یعنی اگر ایک ماہر قاری 50 آیات پڑھ لے تو اتنا فاصلہ تھا سحری میں اور اذان فجر میں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بہترین قاری جو ہے وہ تقریباً 50 آیات کم از کم 10 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، وہ یہ 15 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، وہ ہر ایک انداز الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بہرحال 15 منٹ 10 منٹ یہ کافی ہوتے ہیں 50 آیات تلاوت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ سحری کو مؤخر کیا کرتے تھے اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو جو احباب سحری جلدی کھا کے سو جاتے ہیں
ایک تو ان کی نماز کے رہ جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ سوئے رہیں اور فجر کی نماز ہی نہ پڑھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان جلدی کھانا کھا لے گا تو اس کی جسمانی قوت بھی برقرار نہیں رہے گی اور وہ دن بھر روزہ اس کا نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے سحری کے حوالے سے یہ نشاندہی کرنا ضروری تھی کہ سحری کا کھانا تاخیر سے کھانا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک انسان سحری کھانا کھا رہا ہے، اس دوران اذان شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو، فرمایا اسے اپنی حاجت مکمل کر لینی چاہیے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے سحری کھانا شروع کر لیا تھا پھر اذان شروع ہوئی اور ٹائم بہت تنگ تھا، تو ایسا انسان جلدی جلدی چند لقمے اور چند گھونٹ پانی کا پی لے سحری کھانے کے لیے، لیکن ایسا نہ کرے کہ ادھر اذان بھی ہو رہی ہو اور وہ چائے کی طرح چسکیاں لے رہا ہو، پانی پی رہا ہو، اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اذان شروع ہو چکی ہو یا اذان ختم ہو چکی ہو تو پھر سحری انسان کو نہیں کھانی چاہیے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا عمل جس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے ہاں عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بعض احباب اگر ان کی آنکھ نہ کھولے سحری کے ٹائم اور وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، جائز ہے، رکھا جا سکتا ہے، اگر انسان میں ہمت ہو، قوت ہو تو بغیر سحری کھائے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، جس کی آنکھ نہ کھلے، بیدار نہ ہو سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس نے سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیا، اب وہ دن بھر ڈھنڈورا پیٹتا ہے کبھی اس کے پاس کہ آج میری آنکھ نہیں کھلی، میں نے سحری نہیں کھائی اور دن بہت لمبا ہو رہا ہے، بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو یہ عمل تھا اخلاص والا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان میں ریاکاری آ گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ آج میری آنکھ نہیں کھولی، میں نے سحری کا کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا ہے، یہ پیاس بہت لگ رہی ہے، جس کو آپ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا ہے وہ۔ ہاں، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ تو اگر آپ کی آنکھ نہیں کھولی، سحری آپ نہیں کھا سکے، تو اس عمل کو مخفی رکھیے، یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے۔ یہ تو لوگوں کو بتانا یہ انسان کے جو اخلاص ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ عمل سے پہلے بھی اخلاص ہو، دوران عمل بھی اخلاص ہو، اور عمل کرنے کے بعد بھی انسان کو اخلاص پر قائم رہنا چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ یہ چند کوتاہیاں تھی جس کی نشاندہی کرنا ضروری تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی، افطار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔